اس سرزمین میں آپ کی ولادت ہوتی ہے اور آپ کی وفات 260 ہجری میں ہوتی ہے. تقریباً 100 سال کی آپ کی زندگی ہے. آپ بہت بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے ولی ہیں, اس لیے آپ کو سلطان العارفین کہا جاتا ہے. ولیوں میں جو مقام ان کا بلند ہے تو دیگر اولیاء میں ممتاز ہیں. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی بغداد میں حضور غوث پاک کے مشائخ میں 200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا بلند ہے جس طریقے سے فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کا مقام بلند ہے, ایسے ہی اولیاء میں بایزید بسطامی کا مقام بلند ہے. اب آپ سوچئے کس کی بارگاہ میں آئے ہیں. ارے ان کی بارگاہ ناز میں بڑے بڑے اولیاء آتے تھے, بڑے بڑے اصفیاء آتے تھے اور ان کی مزار سے فیض پا کر کے ولایت کے اعلیٰ منصب کو پا جائے کرتے تھے. الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کی بارگاہ ناز میں ہم اور آپ موجود ہیں. یہاں سے دور ایک بزرگ ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ کی بارگاہ میں خرقان سے قسطام ڈیلی عشاء کی نماز پڑھ کر کے آیا کرتے تھے. ڈیلی عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ کی مزار پر حاضری دینے کے لیے, اور وہاں سے چلتے تھے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آتے تھے, اور اس کے بعد عشاء کے بعد آ کر کے آپ کی بارگاہ میں جہاں لوگ حاضر ہیں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کے حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور واپس قرآن پاک پڑھتے جاتے. قرآن ختم ہو جاتا. روایتوں میں آتا ہے آپ یہاں آ کر کے دعا مانگتے تھے, اے اللہ جو تو نے مقام بایزید بسطامی کو عطا فرمایا ہے, جو خلعت, جو مرتبہ, جو عزت, جو شہرت, جو عرفان تو نے اپنے محبوب بندے بایزید بسطامی کو عطا فرمایا ہے, ابو الحسن خرقانی کو بھی عطا فرما دے. روایتوں میں ہے 12 سال یا 20 سال کنٹینیو آتے رہے. 20 سال جب ہو گئے تو 20 سال ہونے کے بعد حضرت بایزید بسطامی چونکہ اولیاء زندہ ہیں, آپ نے اپنی قبر شریف سے ارشاد فرمایا, آپ نے ارشاد فرمایا اے ابو الحسن خرقانی جاؤ, تمہارا کام ہو گیا ہے, اب تم جا کر کے خرقان میں بیٹھو, لوگوں کی ہدایت کا کام انجام دو. اتنے بافیض بزرگ ہیں جن کی بارگاہ میں آ کر کے حضرت ابو الحسن خرقانی جیسے بزرگ آ کر کے ان کی مزار سے فیض باطنی روحانی حاصل کر کے جاتے ہیں. اور حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت عظیم الشان بزرگ ہیں. آپ کو جو یہ قرب الہی حاصل ہوا ہے, سب سے پہلے آپ کی روحانی تربیت اور آپ کو جو یہ فیضان ملا, حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی روحانیت کے ذریعے ان کی تربیت ہوئی اور ترقی باطن ہوئی. آپ یہ سمجھ لیجئے پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء ہیں اگر کہیں سے فیض ملا ہے تو اہل بیت اطہار ہی سے ملا ہے. امام جعفر صادق کی شان اتنی بلند ہے کہ ہم جن کے مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ, اللہ اکبر, تمام اماموں کے امام, جن کی بشارت میرے آقا نے سرکار مدینہ نے دی ہے کہ فارس میں ایک ایسا بندہ پیدا ہوگا کہ اگر علم اور عروج ثریا پر ہو, علم اور فضل اور مرتبہ, تو ثریا یعنی آسمان کی بلندیوں میں وہاں سے اتار لے گا, وہاں سے حاصل کر لے گا. فقہا محدثین فرماتے ہیں اس سے امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف اشارہ ہے. وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم کیسے بنے؟ آپ کا نام ابو حنیفہ ہے لیکن پوری دنیا میں امام اعظم ہو کر کے کیسے چمکے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ نے 2 سال علم طریقت حاصل کیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 4000 استاد سے علم دین حاصل کیا, لیکن جو میں نے 2 سال امام جعفر صادق سے حاصل کیا, اگر وہ 2 سال مجھے نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. اہل بیت سے جو علم ملا وہی علم نے آپ کو امام اعظم بنا دیا. وہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بایزید بسطامی کو سلطان العارفین بنا دیا. اور قرب الہی آپ کو کیسے ملا؟ بڑی مشہور روایت ہے. آپ کے والد کا وصال ہو گیا اور آپ سوجھ بوجھ آپ کے اندر آ گئی تو آپ نے اپنی والدہ سے کہا میری ماں 2 حق ہے, یا تو اللہ کا حق ادا کروں گا یا آپ کا, آپ فیصلہ کیجئے میں کیا کروں. والدہ نے کہا بیٹا اللہ کا حق ادا کرو, جاؤ میں نے اپنے حق کو معاف کر دیا. آپ اپنے گھر سے نکل گئے
اور بستام کے علاقے میں جنگلات میں چلے گئے. 1 سال کے لیے نہیں، 30 سے 40 سال کے لیے، 40 سال جنگلات میں عبادت مجاہدہ کرتے رہے. جب 40 سال کا عرصہ ہو گیا تو آپ کے دل میں خیال آیا، چلو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، چلو حج کرنے چلتے ہیں، اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے. آپ جو ہے خانہ کعبہ تشریف لے گئے، حج ادا کیا. باقی لوگ وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے، لیکن آپ نے فرمایا جہاں کی نیت کیا تھا بس وہیں تک. اگر حضور کی بارگاہ میں جانا ہے تو پھر سے میں بستام سے پوری تیاری کے ساتھ آ کر کے آقا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا. دوسرے سال آپ حضرت بایزید بستامی حضور کی بارگاہ میں گئے. جب آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے، جیسے جیسے گنبد خضرا کی چھاؤں میں قریب ہوتے گئے، آپ کے دل کی کیفیت بدلتی گئی. وہ سرور انبیاء جہاں پر سانس لینا بھی تیزی کے ساتھ بے ادبی ہے، جہاں جبریل امی جیسے اللہ کے مقرب فرشتوں کے سردار بھی ادب و احترام کے ساتھ آتے. جب حضرت بایزید بستامی اس سرزمین میں داخل ہوئے، آقا کا روضہ قریب ہوا، آپ پر ایک کیفیت طاری ہوئی اور بے ہوشی طاری ہوئی. آپ زمین پر لیٹ گئے. اتنے میں کیا ہوتا ہے، ہم سب کے آقا و مولا سرکار مدینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اور آپ حضرت بایزید بستانی کے کان میں ارشاد فرماتے ہیں، اے بایزید آپ یہاں سے چلے جاؤ بستام اور اپنی والدہ کی خدمت کرو. حضرت بایزید بستامی آقا کے فرمان کو سنتے ہیں. 40 سال کے بعد ماں کی یاد آئی، آقا کا فرمان ہوا، واپس تیزی کے ساتھ بستام آتے ہیں. اور آپ جب اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، 40 سال کے بعد دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ آپ فرماتے ہیں بایزید بستامی. آپ کی والدہ دیوار کو ٹٹولتے ہوئے آتی ہیں، دروازہ کھولتی ہیں دیر میں. میری ماں اتنا دیر کیوں ہوا؟ کہا بیٹا تیری جدائی میں میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. تیری جدائی میں، تیری یاد میں آنکھوں کی روشنی چلی گئی. حضرت بایزید بستامی اتنا روتے ہیں اپنی والدہ سے گلے مل کر کے، اے میری ماں، میری مشفقہ ماں، اب تیرا بیٹا آ گیا ہے، اب تیری خدمت کرے گا. اس کے بعد حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں. گھر سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ماں کی خدمت کرتے ہیں جب تک آپ کی ماں جو ہے، آپ کی ماں جب تک بقید حیات رہتی ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں ایک رات کا واقعہ کہ رات ٹھنڈی کا زمانہ تھا. میری ماں نے رات میں مجھ سے پانی مانگا، بیٹے بایزید پانی لے آؤ. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراہی میں دیکھتے ہیں پانی نہیں ہے. آپ ٹٹولتے ہیں پانی نہیں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کنویں کے پاس جاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں. اور جب آپ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ والدہ کی آنکھیں لگ چکی ہیں، ماں سو چکی ہے. حضرت بایزید بستامی اپنی ماں کے سرانے کھڑے ہو جاتے ہیں، پانی کا کاسا اور پیالہ لے کر کے کہ میری ماں کی آنکھ جب کھلے گی یہ بیٹا ان کی خدمت میں پانی پیش کر دے گا. حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کھڑے رہتے ہیں. آپ کی والدہ کی آنکھ جب تہجد کے وقت کھلتی ہے، آپ کی والدہ جیسے ہی بیدار ہوتی ہیں، بایزید بستامی ادب و احترام کے ساتھ ایک پانی کا گلاس پیش کرتے ہیں. میری ماں لیجئے. اے بیٹا میں نے تو رات کے ابتدائی حصے میں پانی مانگا تھا تو تہجد کے وقت لایا ہے. اے میری ماں میں اس وقت جو ہے کوشش کیا لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے باہر جانا پڑا، باہر سے لایا. میری ماں مجھے معاف کر دو. اور میں آپ کے سرانے کھڑا تھا کہ جب آپ کو ضرورت پڑے گی، جب آپ بیدار ہوں گی، یہ آپ کا بیٹا جو ہے پیش کر دے گا. بایزید بستامی کو معلوم نہیں تھا کہ ایک گلاس کے پانی کی قیمت ان کو کیا ملنے والی ہے، اس کا سرا کیا ملنے والا ہے، اس کا بدلہ کیا ملنے والا ہے، اس پر مقام کیا ملنے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت بایزید بستامی کی بات سن کر کے ان کی والدہ رونے لگتی ہے، دل سے دعا دیتی ہیں، اے اللہ میرے بیٹے بایزید کو اپنا قرب عطا فرما دے. اپنے بیٹے کو قرب جو ہے، اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے کو یا اللہ اپنا قرب نصیب فرما دے، سلطان العارفین بنا دے، ولیوں میں ان کا مقام اونچا فرما دے. اس طرح دعا کرتی ہے اور پانی نوش کرتی ہے. اب حضرت بایزید بستامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے اس رات میں جب میری ماں نے دعا دیا تو میں نے محسوس کیا
کہ جو 40 سال میں جنگلات میں مجاہدہ کرتا رہا اور میں جس چیز کو تلاش کرتا رہا مجھے نہ ملا، میں نے ایک گلاس پانی پلا کر کے اپنی ماں کی دعاؤں سے مقام حاصل کر لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی لیے ماں باپ کا احترام ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت ضروری ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ ماں باپ کی خدمت بھی ضروری ہے۔ سلطان العارفین ہیں، آپ کا نام حضرت بایزید بسطامی کا نام حضرت تیفور بن عیسیٰ ہے۔ کیا ہے؟ تیفور بن عیسیٰ۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس نام کو یاد کر لیجئے۔ ہمارے اکابرین نے، اولیاء نے، صوفیہ میں بیان فرمایا ہے کہ جو حضرت بایزید بسطامی کا نام یعنی حضرت تیفور بن عیسیٰ یاد رکھے گا میدان محشر میں بخشا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا بڑا نام ہے، اللہ والوں کی شان اتنی بلند ہے، ارے ان کا نام یاد رکھو تو اللہ تبارک تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے۔ تیفور بن عیسیٰ آپ کا نام ہے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ ایک بہت پیارا واقعہ اس کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آپ جو ہے لوگوں کے خواب کی بھی تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے خواب دیکھا کہ رات میں اس نے اپنے سر پہ عرش الہی کو اٹھایا ہے۔ کیا دیکھا؟ عرش اعظم، یعنی آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے، اس کو سر پہ اٹھایا اور بیدار ہوا تو ان سے ملا، ان سے ملا، فلاں عالم سے ملا، فلاں پیر صاحب سے ملا، لیکن کسی نے اس کا جو ہے اس کی تعبیر نہیں بتائی، کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کسی نے بتایا اس وقت کے بہت بڑے بزرگ سلطان العارفین حضرت بایزید بسطامی ہے، بسطام چلے جاؤ، تمہارے خواب کی تعبیر وہ بتا دیں گے۔ وہ آدمی سفر کرتے ہوئے بسطام آتا ہے، جب بسطام کی گلیوں میں داخل ہوتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا انبوہ ہے، قطار سے لوگ چل رہے ہیں ایک جنازہ لے کر کے۔ کان میں پوچھتا ہے بھائی کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ کسی آدمی نے کہا یہ حضرت بایزید بسطامی کا جنازہ جا رہا ہے۔ بڑا افسوس کرتا ہے، جن سے ملاقات کے لیے آیا تھا، جن سے راز کی بات جاننے کے لیے آیا تھا، جن سے تعبیر جاننے کے لیے آیا تھا، وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچتا ہے چلو ایسے اللہ کے محبوب بندے کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں گے، اس کی برکتیں مل جائیں گی۔ حضرت بایزید بسطامی کے جنازے میں شامل ہوتا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ کہیں سے اپنے کندھے پر جو ہے آپ کی جو چارپائی ہے جس پر آپ کو لے جایا جا رہا تھا، یعنی آپ کی تربت کے پاس لایا جا رہا تھا، یعنی کندھا دینا نصیب ہو جائے۔ دھکا ادھر سے ادھر کھاتے کھاتے ایک موقع ایسا آتا ہے کہ ایک آدمی دھکا دیتا ہے، حضرت بایزید بسطامی کے بالکل آپ کے جسم کے نیچے پہنچ جاتا ہے، چارپائی کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے، اور چارپائی کے بیچ میں جب پہنچتا ہے تو تھوڑی دور چلتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے آپ جو ہے کفن میں لپٹے ہوئے ہیں، آپ اوپر سے کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے بندے تو نے صحیح خواب دیکھا تھا، اے اللہ کے بندے تو نے صحیح خواب دیکھا تھا، تو تعبیر پوچھنے کے لیے آیا تھا، تیری تعبیر صحیح ہے، تو آج بایزید بسطامی کے نیچے کھڑا ہے اور تو نے بایزید کو اٹھایا، گویا کہ تو نے عرش الہی کو اٹھایا۔ اس لیے کہ بایزید بسطامی کے جسم میں ایک دل ہے، اور جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ عرش الہی ہوتا ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا جو دل ہوتا ہے وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے۔ آج تو میرے دل کے نیچے آ گیا تو تو نے میرے کو اٹھایا، یعنی تو نے عرش کو اٹھایا، تو بڑا مقدر والا ہے، تو بڑا اہمیت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے، باہر میں نے بھی دیکھا ہے، یہاں پر ایک ائمہ اہل بیت یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سید محمد امام زادہ محمد بن حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آرام فرما ہے۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے، بہت بڑا سیاح تھا، معروف رائٹر ہے، اس نے لکھا ہے کہ اس میں شبہ ہے، آپ جو ہے امام محمد جو ہیں وہ حضرت امام جعفر صادق کے صاحبزادے ہیں یا امام جعفر صادق کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کے صاحبزادے ہیں۔ اگر ڈائریکٹ بیٹے ہوئے تو آپ شہزادے ہوئے، ورنہ تو آپ امام جعفر صادق کے پوتے ہیں۔ بہرحال آپ کا تعلق ائمہ اہل بیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، حضرت بایزید بسطامی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔